اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم ذالکم اللہ ربکم، یہ ذالکم اللہ، یہ ہم پیچھے بھی آیت نمبر 95 پڑھائے ہیں۔ لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون۔ اتبع، یہ آیات جو ہے بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں قرآن میں، بار بار۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ یہ 7 آیات مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہیں، 107، ٹھیک ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ 100 سے 101 سے 107۔ اچھا، سورہ مائدہ، سورہ انعام ہے اور 7واں سپارہ ہے۔ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کس سے؟ ابن کثیر سے۔ پہلے ترجمہ پڑھ لیجئے، پھر بدیع اور خاص الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتائیں گے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، علیم ہے، بہت زیادہ جاننے والا۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اس کی قدرت کی نشانیاں۔ تمہارا رب جو تمہیں پال رہا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اس لائق نہیں کہ اس سے دعا کی جائے کہ تم ہمارا کام کر دو۔ اس سے دعا کرائی تو جا سکتی ہے جو زندہ ہے، لیکن کی نہیں جا سکتی۔ وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ کیا ہے؟ خالق کل شیء، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے۔ جیسے آپ نے فالق پڑھا تھا نا، فالق الاصباح، تو اسی وزن پر یہ بھی ہے۔ چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران بھی ہے، وہ وکیل ہے، ہر چیز کا وکیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے دنیاوی جو وکیل بنتے ہیں یہ تو جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹی گواہیاں بھی لے سکتے ہیں، ان کو پتہ معلوم بھی نہیں ہے نا کہ کیس کا کیا معاملہ ہے، لیکن وہ جو وکیل ہے تو دیکھو وہ وکیل ایسا ہے نا، بہت باریک بین ہے، سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے، نیتوں سے بھی واقف ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لطیف خبیر ہے، وہ وکیل ہے۔ لا تدرکہ الابصار، بصر کی جمع ہے، اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی نگاہ، ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احاطہ کیسے کر سکتی ہیں؟ نگاہیں نہیں پا سکتی، کیا مطلب ہے؟ اللہ کی قدرت کا، اس کی یعنی شان کا ہماری نگاہیں کیسے احاطہ کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی۔ اور ساری نگاہیں، جتنی نگاہیں ہیں سب اللہ کی علم میں ہیں، اس کے احاطے میں ہیں، کوئی اس سے باہر نہیں ہے، اور وہ نہایت باریک بین، بہت باخبر ہے، لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ باریک سے باریک، معمول سے معمول چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ قد جاءکم بصائر، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور جو اندھا بنا، جو نابینا بنا، ومن عمی فعلیہ، تو سو پھر اسی کے لیے ہے نا، رہا اس کا وبال وہ اسی پر ہے۔ اور کہہ دیجئے، بتا دیجئے، وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر محافظ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تمہارے بارے میں کوئی مجھ سے سوال نہیں ہوگا، میرا کام بتانا ہے، بتا دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا میں ہر جگہ تمہاری پہرے داری کروں کیا؟ نہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور ہم آیات کو اسی طرح، کذالک کیا مطلب ہے؟ اور اسی طرح
اور ہم آیات کو اسی طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی مختلف طریق سے، مختلف انداز سے، مختلف اسلوب سے ہم نصرف آیات کو بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ کافر یہ کہیں کہ تو نے یعنی آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، یعنی آپ بے پڑھے نہیں ہیں، آپ تو کسی سے، آپ کا استاد جو ہے وہ بڑی حکمت کی باتیں آپ کو بتا رہا ہے، آپ یقیناً پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کا استاد تو اللہ ہے، اللہ کے سوا تو کوئی نہیں تھا نبی علیہ السلام کا استاد، کسی سے پڑھ لیا ہے۔ کافر یہ بات کہیں کہ آپ نے کسی سے درس حاصل کیا ہے، وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ لوگ کہیں، کہنے والے کون؟ ظاہر کافر ہی کہیں گے، درستہ آپ نے کوئی بڑا اچھا درس حاصل کیا ہے۔ اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم اس کو واضح کر دیں، کس کو؟ حقیقت کو، ٹھیک ہے، واضح کر دیں، بیان کر دیں، وَلِنُبَيِّنَهُ، واضح کر دیں، روشن کر دیں، کھول دیں۔ اے نبی آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کیا اپنی طرف سے دین بناتے ہیں، شریعت بناتے ہیں؟ شریعت میں کوئی اپنی طرف سے بات داخل کرتے ہیں؟ نہیں، نعوذ باللہ، اس کا خیال بھی، اس کا تصور بھی جرم ہے، نہیں۔ نبی علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے جو اتارے ہوئے احکامات ہیں اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور اس پیغام کو آگے بھی پہنچاتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور مشرکین کی طرف دھیان نہ دیں، یہ بات مجھے اور آپ کو بتائی جا رہی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اور اگر اللہ چاہتا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ شرک نہ کرتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ارادہ کر لے تو لازمی بات ہے کہ کوئی شرک نہیں کرے گا۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح اور غلط کی تمیز دی ہے اور صحیح اور غلط کو اپنی مرضی سے چوز کرنے کا اختیار بھی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو مسلمان کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ بات آپ جان لیجئے۔ اچھا، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا کہ آپ ہر جگہ ان کے پیچھے پیچھے جائیں، ٹھیک ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہاں، آپ ان کے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں کہ آپ سے جرا ہو، آپ سے پوچھا جائے۔ بھائی وکیل سے سوال ہوتا ہے نا، ہمارا قانون کیا ہے کہ کوئی اگر مجرم جرم کیا ہے تو ایک وکیل کر لیتے ہیں، وکیل سے جرا ہوتی ہے، وکیل کیا کرتا ہے ہماری طرف سے، ہمارے بہاف پہ وکیل ہمارا مقدمہ لڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا وکیل نہیں بنایا ہے، بلکہ کیا بنایا ہے؟ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، پیغام کو پہنچاتے ہیں اللہ کا، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھیک صحیح محبت اور شوق کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام، اپنا فریضہ بہت ہی خوبصورت انداز میں عطا فرما دیا۔ باقی آپ کسی کی طرف سے وکالت تھوڑی کریں گے قیامت کے دن کہ ہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کی امتی نے ایسا کیوں کیا، وہ امتی جانے، نبی کا تو یہ منصب نہیں ہے نا کہ، تو اللہ نے فرمایا آپ ان کے وکیل نہیں ہیں کہ آپ سے ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے، ایسا نہیں ہے، بس چھوڑ دیجئے ان کو۔ بدیع، دنیا میں جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو پہلے اس کا ایک ڈیمو بنایا جاتا ہے نا، ایک نقشہ بنایا جاتا ہے، ایک ڈیزائنر ہوتا ہے جو ڈیزائن کرتا ہے پہلے سے کہ یہ چیز کیسی بننی چاہیے، کسی بھی بلڈنگ ہو کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے پہلے ایسا ہوتا ہے۔ بدیع کا معنی ہوتا ہے کہ نئی چیز کو پیدا کرنے والا، کسی چیز کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ بدیع اس پیدا کرنے والے کو کہا جاتا ہے جس نے کوئی نمونہ سامنے رکھے بغیر کسی چیز کو پیدا کیا ہو، اور یہ صرف اللہ کی شان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کیونکہ اسی نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال اور نمونے کے تخلیق فرمایا ہے۔ اس سے پہلے نہ کوئی زمین تھی نہ آسمان تھا کہ جس کو دیکھ کر اللہ نے بنایا ہو۔ ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چیز تخلیق کی جاتی ہے، کوئی چیز تخلیق تو نہیں کہیں گے، کوئی چیز ایک بنائی جاتی ہے، وجود بخشا جاتا ہے کسی چیز کا، تو دوبارہ بنانے والا پھر اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر، یہ ایسا ہمارے ہاں یہ انسانوں کا طریقہ کار ہے۔ لیکن اللہ کیا ہے؟ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان صرف عبودیت اور بندگی کا ہی رشتہ ہے۔
تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر صرف گندگی ہے یاد رکھ، اور چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ وہ بدیع ہے اللہ تعالیٰ، جو چیز بھی بنائی بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ڈیزائن کے، از خود بنا دی، از خود اللہ نے بنا دی۔ سارے ڈیزائن بھی خود اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اور ساری بناوٹ بھی اللہ ہی کی ہے، ساری تخلیق بھی اللہ کی ہے، ساری مخلوق بھی اللہ کی ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کے بچہ کہاں سے ہوگا؟ اتنا بڑا آسمان اس نے بنا دیا، زمین بنا دی، وہ بچے کی اس کو حاجت کیا ہے؟ بچے کی حاجت تو انسان کو ہے۔ انسان کے لیے بچہ ہونا، بیٹا ہونا، بیٹی ہونا باعث فخر ہے، باعث سعادت ہے، باعث شکر ہے، لیکن اللہ کے لیے اگر آپ یہ نسبت کرتے ہیں تو یہ اس کی طرف آپ عیب لگاتے ہیں۔ ایک چیز بندے کے لیے کیا ہے؟ ایک چیز بندے کے لیے قابل فخر ہے اور اللہ کے لیے وہ عیب ہے۔ ایک چیز اللہ کے لیے فخر ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے، اس کی بڑائی ہے، اور بندے کے لیے وہ عیب ہے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، بندے کے لیے عیب ہے، بندہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، نیند ہے، سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی طرف نسبت کریں تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی طرف آپ عیب کی نسبت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سبحان ہے، اس نے بتایا بھی ہے جگہ جگہ قرآن میں، وہ سبحان ہے۔ اللہ باپ بیٹے کے رشتے سے پاک ہے، بیٹی کے رشتے سے پاک ہے، بیوی کے رشتے سے پاک ہے، بہن بھائیوں کے رشتے سے پاک ہے، ماں باپ کے رشتے سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو صاحبہ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اس کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بیوی سے پاک ہے، اس کو بیوی کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کا نہ تو فرزندی کا اور نہ ہی کسی قرابت کا کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ جس نے محض اپنی قدرت سے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا، اسے اب بیٹوں اور دوسرے رشتہ داروں اور سہاروں کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تم اپنے اجڑ پنے سے اس کی اولاد بنانے پر ضد کر رہے ہو، ضدی ہو، مصر ہو، تو پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی بیوی کون ہے؟ کون ہے اس کی بیوی؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اس کی بیوی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے آ گئی؟ تو اب اگر تمہارے پاس ذرا سی بھی عقل ہے تو مانو کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے۔ بدیع، بدعت بھی اسی سے ہے۔ بدعت بولتے ہیں نا، بدعت کا مطلب یعنی کہ نئی چیز کوئی بنا دی، بدعت اس کو کہتے ہیں، یعنی جو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کوئی چیز آپ نے ایجاد کر لی۔ اب حلوہ پکا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو ثواب ملے گا، آپ نے ایک فاتحہ ایجاد کر لی ہے کہ یہ فاتحہ کر رہے ہیں، اس میں ثواب ملے گا، تو یہ بدعتیں ہیں، کیونکہ دین میں ایسی باتیں تھیں نہیں جو نبی نے بتائی ہوں یا قرآن نے بتایا ہو، اور آپ نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی، تو اس کو بھی اسی لیے بدعت کہتے ہیں کہ کوئی چیز نئی داخل کر لیا بغیر کسی نبی علیہ السلام کے وحی کے بتائے، از خود کسی چیز کو آپ نے دین میں داخل کر لیا جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس کی مخلوق میں سے اس کے ہم پلہ، اس کے ہمسر برابر، اس کی کوئی بیوی کس طرح ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بیوی تو برابری کا دعویٰ کرتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں، لہٰذا اس کا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تو اس سے بہت بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے، سمجھتے کیوں نہیں تم؟ دنیا میں اگر کوئی شادی نہ بھی کرے تو بہرحال اس کو شادی کی حاجت ہوتی ہے، نکاح کی حاجت ہوتی ہے۔ بہرحال کسی کی اولاد نہ بھی ہو، بیٹا نہ بھی ہو، تو بہرحال اس کو بیٹے کی حاجت ہوتی ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، شوق بھی ہوتا ہے، کھلونا بھی ہوتا ہے بچہ، بیٹا بیٹی کی حاجت لوگوں کو ہوتی ہے، اگر نہ بھی ہو پھر بھی ہوتی ہے۔ تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کے بیٹا بیٹی نہیں ہے تو اللہ کے برابر ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تو شان ہی نہیں ہے کہ اس کے بیٹا بیٹی ہو، بیوی ہو، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ذالکم اللہ ربکم،
بات یہاں سمجھنے کی کیا ہے، یہ سمجھیے، یہ جو اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں اور بیان ہوتی ہی چلی جا رہی ہیں، یہ اوصاف رکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ تمہارا رب ہے، یعنی جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، جس کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ بیوی ہے۔ لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم کو چاہیے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، صرف اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کی چار سو چرچا کرو کہ نہیں بس اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اسی مالک، اسی معبود، اسی وحدہ لا شریک کی ہونی چاہیے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بابا، اور کوئی اس کی بیوی نہیں، اور اس کا کوئی مثل و مثیل اور نظیر بھی نہیں، کوئی عدیل نہیں، کوئی اس کے برابر کا، کوئی برابری کا دعویٰ کرنے والا بھی نہیں، اور وہ ہر چیز کا نگران ہے، ہر چیز کا محافظ اور نگہبان ہے، اور وہ ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے، اسے رزق دیتا ہے، اور رات اور دن اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو رات کی اور دن کی ہر چیز کی نگہبانی اور حفاظت فرماتے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار، اس کو پڑھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ بات یقینی ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن مومنین اپنے مالک کا، اپنے رب کا، رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ یہ آیت موجود ہے قرآن میں، ٹھیک ہے؟ خیر، اب آپ آئیے، آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، وما ادراک ما القاریہ، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا پہلے معنی جانیے کیا ہوتا ہے۔ ادرکا یدرکو، اس کا معنی ہے کسی چیز کو پا لینا، اس کے معنی دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے، حقیقت کو جان لینا، حقیقت کو پا لینا، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کو دیکھ لینا، یعنی کسی چیز کا علم حاصل کر لینا، ٹھیک ہے؟ تمہیں ادراک ہے اس کا، کچھ یعنی اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو، کچھ نالج ہے اس کے بارے میں، تو یہ بات ہے، تو پہلے یہ جان لیجئے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو ایک حدیث شریف دکھاتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ بخاری شریف ہے، کتاب التفسیر، اچھا، حدیث نمبر ہے اس کا، دیکھیے 4855، ٹھیک ہے؟ یہاں پر راوی کون ہے؟ مسروق، یہ تابعی بزرگ ہیں، ٹھیک ہے؟ صحابہ کو دیکھا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ یہ فرماتے ہیں قالا قلت، میں نے کہا، لعائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا کہا؟ یا امتا، اے میری امی جان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کیا ہیں؟ امت کی مائیں ہیں نا، تو کہا امی جان، حل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ فقالت لقد قفا شعری مما قلت عین انت من ثلاث، شعر کہتے ہیں بال کو، شعر بال کو کہتے ہیں، شعری میرے بال، ٹھیک ہے؟ قفا کھڑے ہو گئے۔ حضرت مسروق نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ایمان والوں کی ماں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ سوال کیا تھا، سوال پوچھا تھا، دیکھا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا جواب دیا؟ کہا تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، قفا شعری، میرے رونگٹے، میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے۔ کیا تم ان 3 باتوں سے بھی ناواقف ہو؟ یعنی یہ 3 اتنی اہم باتیں تم ان سے ناواقف ہو، اس کو نہیں جانتے تم؟ جو شخص بھی تم میں سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ کیا کہا؟ جھوٹا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ سب سے پہلا، جو شخص یہ کہتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا، وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے آیت تلاوت کی، کون سی؟ جو بھی ہم آپ کو پڑھ رہے ہیں سورہ نام میں، کیا ہے آیت؟ ہم کون سی آیت تلاوت کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 103، لا تدرکہ الابصار سے لے کر پھر کہاں چلی گئی؟ سورہ شورى میں، من وراء حجاب، وہ بھی تلاوت کی، تک تلاوت کی، اور کہا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے سوا اس کے کہ وحی کے ذریعے ہو یا پھر پردے کے پیچھے ہو، اور جو شخص
تم میں سے تیسری بات بتا رہی ہیں، تم میں سے کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے کل کی بات جانتے تھے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر بتا دی ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، 4855 ہے حدیث نمبر، کتاب التفسیر ہے، بخاری شریف ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں۔ نمبرنگ میں تھوڑی سی تبدیلی، تھوڑا فرق آ سکتا ہے، لیکن آپ جب تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 3 قسم کے آپ نے جھوٹ بیان کیے۔ ایک تو معراج شریف میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں کہ رسول اللہ نے جس نے کہا کہ رسول اللہ نے دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، اور دوسری بات فرمائی کہ آنے والے کل کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، جو شخص یہ کہے تو وہ بھی جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، 2 جھوٹ بتائے۔ اور اس کے بعد اس کے لیے انہوں نے آیت کیا تلاوت کی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ یہ آیت کہاں ہے آپ کو پتہ ہے؟ سورہ لقمان میں ہے یہ آیت، سورہ لقمان کے آخر میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں پر ام المومنین نے کوئی استثناء نہیں دیا، ٹھیک ہے، بات یہاں کیا ہے، عموم عام بات کی، تو کسی کو بھی استثناء نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استثناء نہیں دیا، قرآن سے استدلال کیا۔ اور یہ بات اگر کسی اور کی ہوتی، کسی غیر صحابی کی ہوتی، یہ تو رسول اللہ کی صحابیہ تو ہیں ہی، گھر والی بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے، ایک صحابہ کرام کی جماعت تھی جو ان سے علم حاصل کرتی تھی، اور یہ وہ ہیں جن کی تعریف قرآن میں آئی ہے، 17-18 آیات ان کے بارے میں، ان کی صداقت کے بارے میں، سچائی کے بارے میں، طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں، جنتی ہونے کے اور جنت میں رزق دیے جانے کے بارے میں، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جو بیان کر رہی ہیں، ان کی بات کو تو آپ رد نہیں کر سکتے، کسی اور کی بات ہوتی تو رد کر دی جاتی، لیکن یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود گھر والی ہیں، اور بہت عالمہ فاضلہ بھی ہیں، اور بہت زیادہ سمجھدار بھی ہیں، باشعور بھی ہیں، علم رکھتی ہیں، خوف خدا بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ غور کر لیجئے، پہلے یہ سب سمجھ لیجئے، پھر ہم قرآن سمجھیں۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، کل کیا کمائے گا، ٹھیک ہے، یہاں اس کا ترجمہ اس کا دیا ہے، اس کی تلاوت فرمائی۔ اور جو شخص تم میں سے کہے، یہ تیسری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی، وہ بھی جھوٹا ہے، یعنی اب کوئی بدعت ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پورے کے پورا امانت کے ساتھ صحیح طور پر پہنچا دیا، کچھ چھپایا نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اے رسول پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، یہ بات پوری انہوں نے بیان کر دی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو ام المومنین نے بیان کیے، میں نے نہیں کیے، کیا ہے، فی صورت ہی مرتین، 2 مرتبہ۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی بیان ہے، اور یہ حدیث شریف بہت تفصیل طلب بھی ہے، لیکن میں یہاں پر اسی پہ اکتفا کرتی ہوں۔ اب اپنے قرآن کی طرف ہم آتے ہیں، اور آپ کو سورہ شورى کی وہ آیت بھی سنا دیتے ہیں جو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تھی۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، وحی کے ذریعے سے، یا یوں کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو، یعنی بشر جو ہے یعنی ایک حجاب میں ہو، من ورائے حجاب، حجاب کے پیچھے ہو، ڈائریکٹ اللہ کے آمنے سامنے نہیں، ایک حجاب کے ساتھ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا وحی کے ذریعے سے بات ہوتی ہے، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ یہ بات، یہ آیت ام المومنین نے پڑھ کر سنائی، اور یہاں پر کوئی استثناء نہیں دی کہ نہیں یہ بات عوام کے لیے تو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استثناء ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، دیکھ کر بات کی ہے، بالمشافہ ملاقات کی ہے، اس کو سب ام المومنین نے آپ نے منع بھی کر دیا، اور آپ نے کہا جو ایسا کہے وہ جھوٹا بھی ہے۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بات پوری ہو جائے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کچھ اور بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم
اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو بس ہم بات یہیں پر اس کی پوری کرتے ہیں. آگے چلیے. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی. وہ ایسا ہے کہ نگاہیں آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. نگاہیں دنیا میں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اگرچہ آخرت میں دیدار الہی سے ضرور فیضیاب ہوں گی. جیسا کہ آپ نے احادیث میں پڑھا ہوگا، اور نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے کہ متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں کوئی اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو پھر وہ جھوٹا ہے. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، آپ نے پڑھ لیا کہ وہ اللہ، وہ ہمارا مالک سب نگاہوں کو اپنے احاطے میں کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ادراک میں ساری آنکھیں ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ان کے بارے میں جانتا ہے جیسے وہ ہیں، کیونکہ اسی نے تو میری اور آپ کی آنکھیں پیدا فرمائی ہیں اور مجھے آپ کو پیدا فرمایا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا جس نے پیدا کیا کیا وہ بھی خبر ہے؟ وہ نہ جانے؟ وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے. ہماری اور آپ کی آنکھیں تو اتنی محدود ہیں کہ دیوار کے پیچھے سے بھی نہیں دیکھ سکتی ہیں. اگر ایک موٹا کپڑا آ جائے اور اس کا پردہ ڈال دیا جائے تو اس کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتی ہیں. میری اور آپ کی آنکھیں اتنی محدود ہیں، ان کی روشنیاں اتنی محدود ہیں، اندھیرے میں بھی نہیں دیکھ سکتی. لائٹ چلی جائے رات کا وقت تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ مالک تو اندھیریوں میں بھی، اندھیری رات، اندھیرا، کالا پہاڑ، کالی چونٹی، اس پہ رینگے، وہ اسے بھی دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اس کے چلنے کی بھی، اس کو اس کی آہٹ سے بھی، سب کو ہر چیز سے واقف اور باخبر ہے. وہ علیم ہے، وہ اللطیف الخبیر ہے. قد جاءکم بصائر، بصائر، بصائر کیا چیز ہے؟ یہ بصیرت ان کی جمع ہے، جو دل کی روشنی کا نام ہے، دل کی کشادگی کا نام ہے، دل کی بصیرت کا نام ہے. بصارت آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بصیرت وہ جو دل کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مالک کی طرف سے تمہارے پاس دل اور آنکھوں کو روشن کرنے والے دلائل تو پہنچ چکے ہیں جو اوپر کی آیات میں مذکور ہیں. اب ان پر غور و فکر کر کے جو ایمان لے آئے تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو ان پر غور نہ کرے اور ایمان نہ لائے تو اپنا ہی برا کرے گا. میں تم پر کوئی محافظ نہیں کہ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود تمہیں سیدھی راہ پر ڈال سکوں. ہدایت دینا یا نہ دینا تو اللہ ہی کا کام ہے. ڈرو اس دن سے، ایمان لاؤ، رسولوں کی باتوں کو مت جھٹلاؤ. قرآن سے اپنا منہ، اپنا رخ مت پھیرو. یاد رکھو وہ ایک دن آنے والا ہے جس دن تمہاری حاضری ہوگی وہاں پر. ٹھیک ہے، روشن دلائل و براہین ہمارے سامنے ہیں، ان کے لیے آنکھیں کھولو، دل کو کشادہ کرو، دل کی زمین کو آباد کرو. تمہارے پاس برہان و دلیل موجود ہے. قرآن مجید میں بے شمار، ایک نہیں بہت سی جگہ. سوچو، غور کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں. فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے بصیرت سے کام لیا اس نے اپنا بھلا کیا. جس نے اپنی آنکھیں کھولی، دل کو کشادہ کیا، فلنفسہ، اس نے اپنا بھلا کیا، کسی اور کا نہیں. اور ومن عمی فعلیہ، عمی آپ جانتے ہیں اعمیٰ کون ہوتا ہے؟ جس کی آنکھیں نہ ہو، نابینا ہو. اور جو اندھا بنا رہا، نابینا بنا رہا، اس نے اپنے حق میں برا کیا. یعنی جو ان روشن دلائل و براہین کو دیکھنے سے کیا ہوا؟ نابینا بن گیا، کھولتا ہی نہیں آنکھیں، دیکھتا ہی نہیں، غور کرتا ہی نہیں، فکر کرتا ہی نہیں، تدبر کرتا ہی نہیں، تو اس کا وبال اسی پر ہوگا. دنیا میں تو گھوم پھر رہے ہو نا، یہ سب کچھ جانتے ہو دنیا کے معاملات اور معمولات ہیں، تو کیوں نہیں جانتے اس کے بارے میں؟ سورہ حج میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلا شبہ بات یہ سچ ہے، بلکہ وہ دل اندھے ہو گئے ہیں، نابینا ہو گئے، جو سینوں میں پوشیدہ ہیں. صدور تمہارے سینوں میں ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ وما انا علیکم بحفیظ، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. میں تمہارے لیے کوئی گارڈ تھوڑی بٹھایا گیا ہوں کہ ہر وقت تمہاری نگرانی اور نگہبانی کرتا رہوں.
بلکہ میں تو مبلغ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت فرماتے ہیں اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال پہ جاؤ۔ استاد اپنے بچوں کو، طالب علموں کو پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، لیکن اگر کوئی بالکل کورا بن جائے، نہ سنے استاد کی بات، کہتا ہے جاؤ، دفع ہو جاؤ، فیل ہو تمہاری مرضی، پاس ہو تمہاری مرضی، تمہاری اپنی زندگی ہے، جو چاہے کرو۔ سمجھا تو رہا ہوں، نہیں سمجھتے تو پھر نہ سمجھو، کتنا سمجھاؤں، کتنا ڈنڈا ماروں، کہاں تک تمہارے پیچھے پیچھے بھاگوں؟ چھوڑ دو۔ ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں، جانے دو، اس کو پڑھنے والا دل نہیں ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ تسلی دے لیتے ہیں کہ ہر بچہ قائد اعظم نہیں ہوتا، تو بس ایسے ہی سوچ لو، وہ ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو نہ مانو۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اور ہم اسی طرح اپنی آیات مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تمام انبیاء اللہ کی طرف سے آئے ہیں، صاف صاف اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، لا الہ الا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ہم نے اس صورت میں دلائل کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح جاہلوں کی جہالت کی وجہ سے ہم نے ہر جگہ، جو جاہل ہیں ان کی جہالت کی وجہ سے ہم نے ہر جگہ دلائل و براہین کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تاکہ مشرک، کافر اور جھوٹی باتیں کرنے والے، تکذیب کرنے والے، انکار کرنے والے یہ نہ کہیں کہ آپ یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہیں اور ان سے پڑھے ہوئے ہیں، یہ سب آپ کو کہنے کا موقع نہ ملے۔ ہم تو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، لیکن جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں، ان کے لیے بات یہ ہو تاکہ علم والے جو ہیں، علم والے لوگوں کے لیے حقیقت حال کو واضح کر دیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے وضاحت کرتے ہیں جو حق کو حق جانتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں، اور باطل کو باطل سمجھتے ہیں اور اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کار فرما ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو گمراہ رکھا اور کچھ کے سامنے حق کو اس طرح واضح فرما دیا کہ وہ ہدایت یاب ہو گئے۔ اب یہاں تک جہاں تک ہم نے پڑھا، اب اس میں پہلے اپنے لیے سبق نکال لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں 106 107 کے بعد میں دیکھیں گے۔ دیکھیے یہاں پر سبق نکالیے اپنے لیے کہ اللہ کی شان کتنی بلند و بالا ہے اور کیسی زبردست ہے، کیسی قادر اور قدیر شان ہے اس کی، کہ اس نے دیکھیے آسمان بنا دیا، زمین بنا دی۔ تو ہمیں پھر غور کرنا چاہیے، ہمیں پھر اس کے لیے الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن نے اپنے آپ پر غور کرنے کی بھی دعوت دی ہے۔ اللہ کی بیوی نہیں ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی بیوی ہو۔ دیکھیے ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز پر آپ غور کریں، کائنات کے ذرے ذرے پر غور کریں کہ ہر چیز میں دیکھیں کیسی حکمت پوشیدہ ہے، کیسے ہمارے لیے فوائد اس کے اندر پوشیدہ ہیں، میں اور آپ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم و قدرت کے اندر موجود ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک سے ہر وقت ڈریں، ہر جگہ ڈریں، ہر وقت ڈرتے رہیں، ہر وقت ڈرتے رہیں، اور ہر وقت اس کے حکم کی فرما برداری بجا لاتے رہیں۔ یہ اللہ کی شانیں ہیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں، اور اللہ کی شانوں کا خوب چرچا کرو۔ جہاں بیٹھو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، جیسے کہ اللہ کے نبیوں کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کی خوب تعریف بیان کرو، اللہ کی خوب شان بیان کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہمارا بھی خالق ہے اور ہمارا بھی مالک ہے۔ بس صرف اسی کی عبادت کرو، اسی سے امید لگاؤ۔ دیکھو دنیا میں جو اسباب کے تحت جو ہمارے رشتے ناتے ہیں، جو ان سے ہمارا ایک تعلق ہے، وہ تو ہے، اس کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق پورے کرو، رشتے نبھاؤ، اور کسی سے دعا کروانا ہے دعا کراؤ، ٹھیک ہے، کسی سے محبت کرنی ہے محبت کرو، لیکن ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبیوں کی شان، ان کی تعریف ہو۔ لیکن اللہ سے زیادہ تعریف کسی کی نہیں ہونی چاہیے، وہ بہت زبردست ہے، وہ وکیل ہے ہر چیزوں کا، اور کام بنانے والا بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ جو لوگ دنیا میں یہ دعویٰ کریں کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے، یا وہ اللہ کو دیکھتے ہیں، یا اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں کو فوراً رد کر دیجئے، بتا دیجئے کہ تم جھوٹے ہو،
نہیں بول سکتے تو دل سے برا جانیے، خاموش رہیے، ان کی باتوں کو اگنور کیجیے، توجہ مت دیجیے، توجہ سے مت سنیے، ہاں میں ہاتھ مت ملائیے، کیونکہ وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ کہ دیکھیے میں نے آپ کو حدیث سنا دی، ام المومنین کی بات ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، بخاری شریف سنا دی، لوگ بہت بخاری کرتے ہیں، اس کی حدیث سنا دی، مسلم میں موجود ہے۔ بلکہ یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ حدیث متواتر ہے، بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین بزرگوں سے روایت ہے یہ حدیث، اور محدثین نے اکثر نے اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ تو کوئی اگر اس طرح کی باتیں بتائے، کوئی غیب کی باتیں بتائے، کوئی کل کی باتیں خبریں بتائے، کوئی بتائے کہ میں اللہ کو دیکھ لیتا ہوں، اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اللہ میری عیادت کرنے آیا تھا، اللہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، تم مجھ سے خوش ہو کہ ناخوش ہو، آپ اس کی باتوں کو اسی وقت رد کر دیجئے، اس کی باتیں اس لائق نہیں ہیں۔ اور دیکھیے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز روشن کر دی ہے۔ ہمارے پاس قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی موجود ہے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے روشن دلیلیں آ گئی ہیں۔ اگر ہم ان کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہوئے چلیں گے تو اس میں ہمارا اپنا ذاتی فائدہ ہے، کیونکہ اس طرح دین اور دنیا کی عزتوں سے ہم سرفراز کر دیے جائیں گے۔ اور اگر ہم نے آنکھیں بند کر لیں اور دنیا میں مگن اور مست ہو گئے تو ہلاکت کے گڑھے میں کون گرے گا؟ خود ہی گرو گے، کسی کا کیا بگڑے گا، کسی کا کیا نقصان ہوگا۔ ہمارے مالک نے ہم پر کیسا احسان کیا ہے، ایسا ویسا؟ ہمارے مالک نے ہمارے لیے دل کی آنکھوں کو روشن کرنے والے دلائل بھیجے۔ سوچو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دی، تو اب جب اگر ہم ایمان لائے تو ہمارا اپنا فائدہ ہوگا، غور و فکر کریں گے، یقین کو کامل کریں گے، مضبوط کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ اور اگر غور و فکر نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے تو اپنا بہت بڑا نقصان کر لیں گے، خسرت دنیا والآخرہ۔ اور دیکھو اللہ نے نبی اس لیے تو نہیں بھیجے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے زبردستی ایمان کوئی ہار ہے، کوئی مالا ہے جو گلے میں ڈال دے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو سیدھی راہ پہ چلو، سیدھی سڑک پہ چلو، ایک جو کشادہ سڑک ہے اس پہ چلو، پگڈنڈیوں پہ نہ چلو، کیونکہ ہدایت دینا یا نہ دینا یہ تو اللہ ہی کا کام ہے۔ تو اللہ سے ہر وقت ہدایت مانگو، جیسے دنیا مانگتے ہو، جیسے اولاد مانگتے ہو، جیسے روزی مانگتے ہو، جیسے صحت مانگتے ہو، جیسے گھر مانگتے ہو، جیسے کاروبار مانگتے ہو، ایسے اور بلکہ اس سے زیادہ اللہ سے ہدایت مانگو، ہر روز مانگو، صبح مانگو، جب جاگو تو ہدایت مانگو، اور دن بھر مانگو، اور جب سو تو ہدایت مانگو، کاروبار پہ جاؤ تو ہدایت مانگو، اور جب وہاں سے واپس آؤ تو ہدایت مانگو، اللہ سے ہدایت مانگو، کیونکہ ہدایت بہت بڑا خزانہ ہے اور یہ مانگے سے ملتی ہے۔ یہ تو کوئی ہوتا ہے جو بے مانگے مل جاتی ہے، یہ ہدایت بہت بڑا خزانہ ہے، سونا چاندی ایسے ہی تو نہیں مل جاتا، اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور دیکھو ذرا غور کرو، آیت نمبر 105 میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ذرا غور تو کرو کہ تمہاری تنبیہ کے لیے کیسے کیسے انداز سے اللہ تعالیٰ نے آیات کو، حق آیات کو کیسے کیسے، نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کیسے کیسے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سوچو ذرا کیسے مختلف طریقوں کے ساتھ بار بار اللہ نے آیات کو دہرائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دہراتے رہتے ہیں۔ کبھی مومنوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، کبھی کافروں کو ڈرایا جاتا ہے، ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، کبھی پچھلی قوموں کے واقعات بتائے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، اور کبھی کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے احکام بتائے جاتے ہیں، تاکہ جو لوگ عقل و فہم رکھتے ہیں وہ ان کے ذریعے سے راہ ہدایت پائیں، اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان پر حجت بھی قائم ہو جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ ہم اس کو مان لیں، ہم مخالفت کرنے والوں کے ساتھ نہ جائیں، ہم تو اس کے ساتھ جائیں جو ایمان والے ہیں، جو یقین کو اپنے بڑھاتے ہیں۔ دیکھو یہاں بھی غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی دلیلوں کو صرف ایک ہی بار بیان کرتے تو کبھی انسان سمجھ پاتا، کبھی سنتا، کبھی نہ سنتا، کبھی غور کرتا، کبھی نہ کرتا، کوئی سمجھتا اور کوئی نہ سمجھتا۔ اور اگر ایک ہی آیت کا بار بار تکرار ہوتا تو شاید کوئی اکتا جاتا۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ ان دلائل کو مختلف رنگوں سے اور مختلف اسلوبوں سے بار بار بیان کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جو اس کے مخاطب ہیں، وہ اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعی آپ نے پوری طرح دلیلیں ہمیں پڑھ کر سنائی ہیں اور سمجھانے کا حق ادا کر دیا، اور قرآن مجید کے مطالب، اس کے مضامین بھی خوب اچھی طرح بیان کر دیے، خوب سمجھا دیا۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، غور کرو ذرا آیات پہ غور کرو، یعنی ہم آیات کو
مختلف انداز سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک طرف ان آیات کے ذریعے سے عقل و فہم والے راہ ہدایت پائیں گے تو دوسری طرف ضدی لوگ اپنے آبا اور بابا اور اجداد اور اپنے آبا و اجداد کے رسم و رواج سے چمٹے رہنے والے، لپٹے رہنے والے کافر و مشرک آپ سے یہ کہہ کر گمراہ ہو جائیں گے کہ یہ قرآن جسے تم ہمارے سامنے پڑھ رہے ہو تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، بلکہ تم نے کسی سے پڑھا ہے اور سیکھا ہے۔ مشرکین اس طرح کی باتیں کرتے تھے نا، تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ دیکھو قرآن و سنت سے چمٹو، قرآن و سنت دلیل ہے، آبا و اجداد باپ دادا دلیل نہیں ہیں۔ یاد رکھو دلیل قرآن و سنت ہے، سوال قرآن و سنت کے متعلق ہوگا، باپ دادا کے متعلق نہیں ہوگا۔ عقل سے کام لو، اگر عقل سے کام نہیں لوگے تو اپنا نقصان کرو گے۔ دیکھو لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ وعارض عن المشرکین، مشرکوں سے منہ پھیر لو، جب لوگ نہ مانیں ان سے منہ پھیر لو۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، لیکن جتنے بھی اللہ کے نبی کے مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں تو دیکھو اللہ کے نبی سے جب کیا کہا گیا، اتبع ما اوحی الیک من ربک، کیا بات ہے، دیکھیے ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے والوں کو حکم دیا ہے کہ جو حکم آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کیجیے، لوگوں کی طرف دھیان نہ دیجیے، لوگوں کی اقتداء نہیں کرنا ہے، لوگوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، امتیوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ہاں ان لوگوں کے پیچھے چلنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین شاگرد ہیں صحابہ کرام کے پیچھے چلنا ہے، ٹھیک ہے، اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ کے رب کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہی حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وحی اس ذات گرامی کی طرف سے ہے جس کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے کنارہ کر لیجئے، انہیں معاف کر دیں، درگزر کریں، چھوڑ دیں ان کو، تبلیغ کرتے رہیں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہیں، یہاں تک کہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی فتح و نصرت، آپ کی سرفرازی، آپ کی بلندی آپ کو عطا فرما دے۔ اور خوب جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں گمراہ کر رکھا ہے، اگر اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کو ان کے حال پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے تو اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہے، ورنہ اگر وہ چاہتا تو تمام کے تمام انسانوں کو ہدایت سے کیا کرتا، سرفراز فرما دیتا۔ اگر اللہ چاہ لے تو ایسا تو نہیں ہے کہ پھر کوئی شرک کرے، اور اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، ٹھیک ہے، کیا فرمایا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ لوگ ہرگز شرک نہ کرتے، بلکہ اس کی مشیت اور حکمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے ایمان لاؤ، اپنی خوشی سے ایمان لاؤ، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالو، ہیں؟ تو جن لوگوں نے کوشش کی، جن پر اللہ کی رحمت ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے یہاں پر کہ اللہ ہمیں شرک سے بچائیے، آپ اپنی خاص رحمت سے بچائیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ہدایت کے راستے پہ آپ چلائیں، آپ اور اسی پر ہم کو ثابت قدمی عطا فرمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے پوچھنے والا ہے کہ آپ نے کیا اعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے، سب انسانوں سے باز پرس کی جائے گی، لیکن اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان یہاں موجود نہیں ہیں، تو دیکھیں جو ہمیں اگر نصیحت کر رہا ہے قرآن سے تو اس کی بات پہ توجہ ضرور دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارا نگہبان تو نہیں ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہم پر تو حجت ہو جائے گی۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، آپ ان کے اقوال و اعمال کے محافظ نہیں ہیں، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں، یعنی آپ ان کے رزق اور ان کے امور کے نگہبان نہیں ہیں، بلکہ آپ کا کام تو ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اور میں غور کریں کہ میں اور آپ قرآن پہ چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں، یا اپنے بابا دادا کے دین پہ چل رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں، اپنے خاص کے بارے میں بار بار فرمایا، اتبع
इत्तबि मा ऊहिया इलैक मिन रब्बिक, उसकी पैरवी कीजिए जो आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से नाजिल होती है। तो अब सोचिए, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हैं, उसकी इत्तिबा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो मैं और आप फिर किसी और के पीछे कैसे चल सकते हैं? बाप दादा के रस्म व रवाज के पीछे कैसे चल सकते हैं? मुझे और आपको सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। तो हमारे पास अब दलाइल आ चुके हैं, आंखें खोलने के लिए, हमारी रोशनी के लिए, हमारी शाहराह को रोशन करने के लिए हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। देखिए, अब हमें अंधा बनने की ज़रूरत नहीं है, आँखों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अपने लिए अपना वक्त देते हैं, अपने जिस्म के लिए वक्त देते हैं, अपने सुकून के लिए वक्त देते हैं, अपने हुस्न के लिए वक्त देते हैं, अपनी शादी ब्याह के लिए वक्त देते हैं, अपनी तकरीबात के लिए वक्त देते हैं, ऐसी आंखें खोलिए, कुरान के लिए वक्त दीजिए। आपका अपना भला है, वरना आपकी मर्ज़ी है, फ़ायदा भी आपका है। वमन अबसरा फलिनफ्सी वमन अमिया फअलैहा। आप गौर कर लीजिए, आप क्या चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। फिर कल जब वक्त निकल जाएगा तो फिर रोने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा।